بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، قصص الانبیاء میں آج سابقہ اقوام میں ایک ایسی قوم کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس بدبخت قوم نے ایسے گناہ کی ابتدا کی جو اس سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ میں اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 12 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور یہیں ان کی نشو و نما ہوئی۔ اس لیے حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سب سے پہلے تسلیم کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ پس ایمان لایا ابراہیم کے دین پر لوط، اور کہا ابراہیم نے میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ اردن کی اس جانب جہاں آج بحر میت واقع ہے، یہاں پر پہلے صدوم اور آمورا کی بستیاں آباد تھیں۔ پہلے یہاں خشک زمین پر شہر آباد تھے، لیکن آج وہاں سمندر ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب الہی آیا، زمین کا تختہ الٹ دیا گیا۔ زلزلے اور بھونچال سے زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر آ گیا۔ اس گہرائی کے پانی میں آج بھی اگر مچھلیاں وغیرہ چلی جائیں تو اس زہریلے پانی کی وجہ سے وہ مر جائیں گی۔ لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر صدوم میں قیام فرمایا۔ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا میں ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ یہ اپنی نفسیانی خواہشات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں سے اختلاط رکھتے اور دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے بدبخت عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی اور یہ کام یہ اعلان کرتے تھے۔ اس کا نام لواطت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یاد کرو لوط کا واقعہ، جب اس نے اپنی قوم کو کہا کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوتوں کو مردوں سے پورا کرتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ ان کی بستی میں اگر باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا اور پھر یہ واپس نہ کرتے۔ لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ یہ طنز و مزاح سے جواب دیتے کہ لوط اور اس کے خاندان والے بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ۔ دوستو، چونکہ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں تمہاری عورتیں موجود ہیں، وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہیں۔ اس بدفعلی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لا کر دکھا۔ دوستو، ایک طرف تو قوم لوط کے یہ معاملات چل رہے تھے تو دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے مہمان نوازی میں ان کو گھر لے آئے، ایک بچڑا ذبح کیا، پھر اس کو بھون کر تکیے بنائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیے۔ جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے اور یہ دل میں پریشان ہو گئے۔
جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رقت کے ساتھ فرشتوں سے کہا کہ وہاں لوط اور ان کے اہل و عیال بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے چونکہ نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ نہ جانے بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس غم میں مبتلا تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر دوڑے آئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ کیا تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو؟ اپنی خواہشات کے ایما میں فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر اس بدفعلی میں لگے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، اور جو تمہارے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار نے لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنا راز بتایا کہ اب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ لوگ اب آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اندھا کر دیا، جس پر ان لوگوں نے توبہ کی تو ان کی نظر واپس آ گئی، جس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ توبہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعا سے ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ لوگ بھاگ کر اپنے اپنے گھروں کو دوڑے اور کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے گھر کوئی جادوگر آ گئے ہیں۔ تورات میں ہے کہ لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم شہر سے ہجرت کر کے زوغر بستی میں کو روانہ ہو گئے جو سدوم کے قریب تھی۔ لوگ غفلت کی نیند میں تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے رفاقت سے انکار کیا۔ آخر عذاب کا وقت آن پہنچا اور صبح کے وقت ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تہہ و بالا کر دیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کو نیچے سے اپنا پر لگا کر شہر کو اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور پھر شہر کو الٹا دیا اور درجات سے نیچے کر دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سمجھدار لوگوں کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، چنانچہ جس کے نام کا پتھر تھا اور اسی ہی پر گرتا تھا، اور وہ توق کی مثل تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان شہروں پر بھی برسے جہاں یہ بدبخت لوگ گئے ہوئے تھے۔ جو جہاں تھا وہیں پر پتھروں سے ہلاک ہوا۔ اگر کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا یا کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہیں سے آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی 3 بستیاں تھیں اور سب سے بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ دوستو، سنن کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو لواطت کرتا ہوا پاؤ
تو دونوں کو قتل کر دو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو راستہ ہمارے پیارے نبی نے ہم کو بتلایا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔